آج تم یاد بے حساب آئے، میرے سر پر تاروں بھرا آسمان ہے۔ آسمان پر چمکتے ستاروں میں ایک ستارہ سب سے روشن ہے۔ یہ ستارہ مجھے بہت کچھ یاد دلا رہا ہے۔ گاؤں کی وہ چاند بھری راتیں جب ہم بچے لکن مٹی کا کھیل کھیلتے تھے، جب میری ساری کائنات میرے ماں باپ، بہن بھائی اور دوستوں تک محدود تھی۔ میری اس کائنات کا مرکز میرے والد صاحب تھے۔ میں آنکھیں بند کر کے ان دنوں کو تصور کروں تو ان کا شفیق اور روشن چہرہ سامنے آتا ہے، آسمان پر سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ انہوں نے کبھی ہماری پٹائی کی ہو یا کبھی خفا ہوئے ہوں۔ وہ ہم بچوں کو بھی تم کے بجائے آپ کہہ کر بلاتے۔ انہوں نے مالی وسائل کی کمی اپنی محبت اور شفقت سے پوری کی تھی۔ والد صاحب کو مطالعے کا جنون تھا۔ ان کا اپنا کتب خانہ تھا۔ ان کے کتب خانے میں زیادہ تر مذہبی کتابیں تھیں۔ ان میں بہت سی کتابوں کی جلد سازی بھی انہوں نے خود ہی کی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، مجھے خیال آیا کہ والد صاحب سے کہوں میرے اسکول کی کتابوں کی بائنڈنگ بھی کر دیں۔ اس وقت رات ہو رہی تھی۔ گاؤں میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے یوں لگتا تھا رات جلدی شروع ہو جاتی ہے۔ والد صاحب نے کہا اب تو رات ہو رہی ہے، کیوں نہ یہ کام کل کر لیں۔ میں راضی ہو گیا۔ اگلے روز جاگا تو والدہ نے بتایا والد صاحب کو دوسرے گاؤں جانا تھا اور وہ روانہ ہو گئے ہیں۔ مجھے سمت کا اندازہ تھا۔ میں ننگے پاؤں گاؤں کی آڑی ترچھی گلیوں میں سرپٹ بھاگنے لگا۔ میرا سانس دھوکنے کی طرح چل رہا تھا کہ اچانک دور، بہت دور ایک انسانی ہیولہ دکھائی دیا۔ میں اور تیز بھاگنے لگا۔ فاصلہ کم ہونے پر مجھے یقین ہو گیا وہ والد صاحب ہیں۔ ہمیشہ کی طرح اجلا سفید لباس، سر پر پگڑی اور پاؤں میں شان موچی کے بنے ہوئے کھوسے۔ قریب پہنچ کر میں نے زور زور سے انہیں آوازیں دینا شروع کر دیں۔ آواز سن کر وہ رک گئے، مڑے اور مجھے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ میں ان سے لپٹ گیا اور ناراض لہجے میں کہا آپ نے تو وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے جھک کر میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور بولے اوہ میں بھول گیا تھا، چلو واپس چلتے ہیں۔ یوں ہم دونوں واپس گھر آ گئے اور انہوں نے میری کتابوں کی بائنڈنگ کر کے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ والد صاحب عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ شعر کہنے کے لیے انہیں زیادہ کوشش نہ کرنا پڑتی۔ فارسی، اردو اور پنجابی میں وہ یکساں سہولت کے ساتھ شعر کہتے تھے۔ پاکستان سے انہیں جنون کی حد تک محبت تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے ذہن میں قیام پاکستان کے وہ منظر تازہ تھے جب ہزاروں مسلمانوں نے اپنے نئے وطن کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اپنی جان اور مال کی قربانی دی۔ والد صاحب کو فارسی، عربی، اردو اور پنجابی کے بہت سے شعراء کا کلام ازبر تھا۔ ہمیں کسی بھی مشکل لفظ کا معنی پوچھنا ہوتا تو ڈکشنری کے بجائے ان سے پوچھتے اور ہمیں کبھی مایوسی نہ ہوتی۔ ان کی اپنی پسندیدہ لغت عزیز اللغات تھی۔ والد صاحب کو خطاطی کا شوق تھا جو انہیں لاہور لے گیا، جہاں اس وقت خط نستعلیق کے استاد یگانہ عبد المجید پرویں رقم اپنی کتابت کے جوہر دکھا رہے تھے۔ وہی پرویں رقم جنہوں نے علامہ اقبال کی کتابوں کی کتابت کی۔ کہتے ہیں ایک دفعہ پرویں رقم نے کتابت ترک کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر علامہ اقبال تک پہنچی تو انہوں نے پرویں رقم سے کہا اگر آپ کتابت چھوڑ دیں گے تو میں شاعری چھوڑ دوں گا۔ یوں پرویں رقم نے کتابت چھوڑنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ والد صاحب بتاتے ہیں کہ ایک بار پرویں رقم نے ایک کتاب کے پروف دکھانے کے لیے انہیں علامہ اقبال کے ہاں بھیجا۔ علامہ اقبال ایک دھوتی اور بنیان میں ملبوس ایک تکیے کے سہارے نیم دراز تھے اور ان کے سامنے حقہ رکھا تھا۔ والد صاحب اکثر ہمارے ساتھ اس یادگار منظر کا ذکر کرتے اور ہمیں زندگی میں سادگی کی تلقین کرتے۔ ایک اور منظر بھی والد صاحب کی یادوں کی البم میں ہمیشہ روشن رہا۔ وہ بڑے فخر سے بتایا کرتے تھے کہ ایک بار انہوں نے قائد اعظم کی تقریر سنی تھی۔ لوگوں کا ایک ازدحام تھا جو اپنے محبوب قائد کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے امٹ پڑا تھا۔ والد صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے وہ تقریر ایک درخت پر چڑھ کر سنی تھی۔ وہ یہ واقعہ اکثر ہم بچوں کو سنایا کرتے اور بتاتے کہ ایک لیڈر کا بنیادی وصف اس کا اخلاص ہوتا ہے۔ قائد اعظم کا لباس، زبان، رہن سہن کا طریقہ عام لوگوں سے مختلف تھا، لیکن ایک عام آدمی کا بھی ایمان تھا کہ ان کا قائد اپنے مشن کے ساتھ مخلص ہے اور کوئی ترغیب اور تحریص انہیں اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ پرویں رقم سے فن کتابت سیکھنے کے بعد والد صاحب نے خود بھی کئی کتابوں کی کتابت کی۔ ہمارے گاؤں کی مسجد کی تزئین کا سارا کام والد صاحب نے خود کیا۔
खूबसूरत गुल बूटे और डिज़ाइन, रंगों का हसीन इम्तजाज। इस सारे काम में सबसे मुतअस्सिर कुन काम मस्जिद के मुस्ततील छत पर सूरह यासीन की किताबत थी। हम हैरान होते कैसे सूरह यासीन का आगाज होकर इख्तिताम उसी नुक्ते के करीब हो रहा है। ये सारा काम उन्होंने लकड़ी के एक मुअल्लक तख्ते पर लेट कर किया था। वालिद साहब 5 वक्त के नमाजी थे। मुझे याद नहीं उन्होंने कभी तहज्जुद की नमाज न पढ़ी हो। कभी कभार रात को रोने की आवाज़ से आंख खुल जाती तो मैं डर जाता। देखता तो रात की तारीकी में वालिद साहब जाए नमाज पर बैठे हैं और रोते हुए उनकी घिघी बंद गई है। उन्हें इस तरह बच्चों की तरह रोते देखकर मुझे हैरत होती, क्योंकि वो आम जिंदगी में हमेशा हंसते खेलते रहते। उनकी तबीयत में ज़राफ़त का पहलू गालिब था। उनके साथ हमारी बेतकल्लुफ़ी थी। उनके समझाने का अंदाज जुदा था। कभी सख्ती न करते, यूं उनके हिस्से का काम भी वालदा को करना पड़ता। उस वक्त हमें अंदाज़ा नहीं था कि वो चले जाएंगे तो हमारी ज़िंदगियों में कितना खला आ जाएगा। खलील जिब्रान ने सच कहा है कि मोहब्बत की गहराई का अंदाज़ा जुदाई के बाद होता है। मुझे मुनीर नियाज़ी की नज़्म याद आ रही है जो उन्होंने अपने वालिद की याद में लिखी थी। लगता है कि वो मेरे जज्बात की तर्जुमान है। वसी मैदानों में जहाँ से कोई नहीं गुजरता वो वहाँ मौजूद है। मैं जिन रास्तों पर किसी खौफ से नहीं जा सकता वो वहाँ मौजूद है। मैंने जिन मकानों में ज़िंदगी के अच्छे या बुरे दिन काटे हैं वो वहाँ मौजूद है। गैब में जो बागात हैं, अब्र रहमत जिन पर फवार की तरह बरसता है वो वहाँ मौजूद है। कहते हैं माँ बाप का रिश्ता उनके चले जाने से टूट नहीं जाता। वो इस दुनिया फ़ानी से जाने के बाद भी हमसे वाबस्ता रहते हैं। हमारी परेशानियों में हमारे लिए दुआगो रहते हैं। हमारी कामयाबियों पर खुश होते हैं। उनकी आंखें हमेशा हमारी निगरां रहती हैं। वो हमारे फैसलों में गैर महसूस तरीके से हमारी मदद करते हैं। मुझे डिज्नी पिक्चर्स की फिल्म द लायन किंग याद आ रही है, जिसमें जंगल के बादशाह शेर मुफासा का बेटा नन्हा शेर सिम्बा अपने वालिद से पूछता है, क्या हम हमेशा इकट्ठे रहेंगे? क्या आप हमेशा हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद रहेंगे? मुफासा अपने बेटे सिम्बा को तसल्ली देते हुए कहता है, सिम्बा, मैं आज तुम्हें वो बात बताता हूँ जो मुझे मेरे वालिद ने बताई थी। माजी के सारे बादशाह आसमान पर तारों से हमें झांक रहे हैं। जब भी तुम अपने आप को तन्हा महसूस करो तो याद रखना वो आसमान पर तारों के रूप में तुम्हारी रहनुमाई के लिए मौजूद होंगे और उन्हीं में से एक सितारा मैं भी हूँगा। अचानक मुझे एहसास होता है मेरे सर पर तारों भरा आसमान है। आसमान पर चमकते सितारों में एक सितारा सबसे रोशन है। ये सितारा मुझे बहुत कुछ याद दिला रहा है।